اس کے ڈی این اے کا ٹوٹ جانا. تو اگر یہ ڈی این اے صحت مند نہیں ہوگا اور پریگنینسی ہو بھی جائے تو اس کا نتیجہ مس کیریج ہوگا. یعنی وہ بچہ کسی پرابلم کی وجہ سے، کسی مسئلے کی وجہ سے وہ بچہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام ڈاکٹر ذیشان احمد رضا ہے. میں اینڈرولوجسٹ اور اینڈویورولوجسٹ ہوں. مردانہ بانجھ پن کی ایک سب سے بنیادی وجہ کے ساتھ میں آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں. آج کی جو ویڈیو ہے اس کا موضوع ہے سپرم ڈی این اے فریگمنٹیشن. سپرم ڈی این اے فریگمنٹیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ مردانہ جرثومے میں اس کے ڈی این اے کا ٹوٹ جانا. یہ ایک بہت نئی ٹرمینالوجی ہے نسبتاً، اور اس کی انڈرسٹینڈنگ کچھ عرصے سے ہی تحقیق کاروں کو ابھی ملی ہے. تو اس سلسلے میں نے کہا کہ میں ایک ویڈیو بنا کے آپ ناظرین کو اس کے بارے میں کچھ معلومات فراہم کروں. مردانہ جراثیم جس کو سپرم کہتے ہیں، اس کا ایک جیسے کمپیوٹر ہوتا ہے، اس کا ایک ہارڈ ویئر ہوتا ہے، اس کا ایک سافٹ ویئر ہوتا ہے. اس کے ہارڈ ویئر میں اس کا جراثیم کا ہیڈ ہوتا ہے، اس کی ٹیل ہوتی ہے، اس کی باڈی ہوتی ہے، اور اس کے سافٹ ویئر کے اندر جو اس پورے سسٹم کو، جو اس پورے ہارڈ ویئر کو چلاتا ہے، اس کو اس کا ڈی این اے کہتے ہیں. یہ اس کا سافٹ ویئر ہوتا ہے. اگر کسی بیماری یا کسی وجہ سے جراثیم کا یہ ڈی این اے ٹوٹ جائے یا ڈیمیج ہو جائے یا ڈس فنکشنل ہو جائے تو اس ٹرمینالوجی کو سپرم ڈی این اے فریگمنٹیشن کہتے ہیں. یعنی جراثیم میں ڈی این اے کا ٹوٹ جانا. اب یہ جراثیم ہے، اس کے ڈی این اے میں مرد کی طرف سے جو جینز بچے میں شامل ہونے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں. اس بچے کی بناوٹ کیسی ہوگی، اس کی نشو و نما کیسی ہوگی، باقی دیگر معلومات کا سارا فریم ورک اور سارا نقشہ اسی ڈی این اے کے اندر ہوتا ہے. یہی ڈی این اے والد کی طرف سے جا کے والدہ کے مدر کا جو انڈا ہے اس کے ڈی این اے کے ساتھ مکس ہو جاتا ہے، اور بچے کے بننے کے عمل کا تمام بلو پرنٹ اس میں تیار ہو جاتا ہے. ثابت ہوا کہ مرد کی طرف سے آنے والے جراثیم کا صحت مند ڈی این اے انڈے کو نہ صرف فرٹیلائز کرنے کے لیے ضروری ہے، کیونکہ فرٹیلائزڈ ایگ جو ہے یہی بچے کی ابتدا کا، پیدائش کا پہلا مرحلہ ہے. تو نہ صرف یہ فرٹیلائز ہونے میں مدد کرتا ہے، بلکہ اس فرٹیلائزیشن کے بعد یہ جب اس فرٹیلائزڈ ایگ نے، اس انڈے نے جس میں جراثیم ملا ہوا ہوتا ہے، اس نے جا کے جب بچہ دانی کے اندر جڑنا ہے اس میں بھی یہ ہیلپ کرتا ہے. یعنی ساری معلومات اس کے اندر ہی ہوتی ہیں. تو نہ صرف یہ فرٹیلائزیشن میں ہیلپ کرتا ہے بلکہ صحت مند بچے کی ماں کے پیٹ میں نشو و نما کا بھی یہ ڈی این اے ضامن ہے. اگر ڈی این اے ٹوٹا ہوا ہو یا اس کو نقصان پہنچا ہوا ہو تو نہ تو اچھے طریقے سے انڈا فرٹیلائزڈ ہوگا، اور فرٹیلائزڈ اگر ہو بھی جاتا ہے تو وہ جو فرٹیلائزڈ ایگ ہے جب وہ ایمبریو بنے گا تو اس ایمبریو کی نشو و نما کے مراحل میں آخر تک ساری مدد مرد کے جراثیم کے ڈی این اے کے تھرو ہی پہنچنی. تو اگر یہ ڈی این اے صحت مند نہیں ہوگا اور پریگنینسی ہو بھی جائے تو اس کا نتیجہ مس کیریج ہوگا. یعنی وہ بچہ کسی پرابلم کی وجہ سے، کسی مسئلے کی وجہ سے وہ بچہ مکمل طور پہ 9 مہینے بعد پیدا نہیں ہو پائے گا، درمیان میں ہی مس کیریج ہو جائے گا، درمیان میں ہی وہ گر جائے گا. حمل گر جانا کہتے ہیں اس کو. اس کا ایویڈنس اور اس کا ثبوت میں آپ کو ایک اپنے ریسنٹلی ایک پیشنٹ کی کنڈیشن سے دوں گا. ایک مریض، جیسے میں نے آپ کو پچھلی ویڈیوز میں عرض کیا تھا کہ ویریکوسیل ڈی این اے فریگمنٹیشن کی ایک بہت بڑی وجہ ہے. تو ایک مریض جس کے سپرمز کافی کمزور تھے، اور اس کا میں نے تقریباً 3-4 مہینے پہلے اس کی مائکرو سرجری ہوئی. اس نے کسی اور مسئلے کی وجہ سے مجھے کال کی، اور اس نے مجھے یہ بتایا کہ جب میں نے مائکرو سرجری ویریکوسیل کے لیے آپ سے کروائی تھی اس کے دوسرے ہی مہینے حمل ہو گیا تھا، لیکن وہ حمل گر گیا. اب وہ مجھ سے یہ سوال پوچھ رہے تھے کہ حمل کیسے گرا. مائکرو سرجری کے جس سے ہم ویریکوسیل ریپیئر کرتے ہیں
اس کے نتیجے میں ویریکوسیل کے اثرات ختم ہونے اور سپرم کے ڈی این اے کو بہتر ہونے اور سیمن انالیسس کو ٹھیک ہونے میں عام طور سے جو کتاب میں لکھا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ 9 ماہ سے 12 ماہ کا وقت لگتا ہے. کچھ مریضوں میں یہ بہتری 2 سال پہ بھی جا کے آتی ہے. تو وہ اس سچویشن میں ایسے ہوا کہ اس پیشنٹ کے ڈی این اے کچھ بہتر ہو گیا, جراثیم کچھ بہتر ہو گئے, اتنا ہو گیا کہ وہ حمل کر سکے, لیکن اتنا نہیں ہو سکا کہ وہ ڈی این اے کو اتنا ریپیئر ہو جاتا کہ وہ پورے بچے کی 9 ماہ تک نشو و نما کر سکتا. تو اس وجہ سے میں نے ان سے کہا کہ اب چونکہ آپ کا ایک تھوڑا مس ہیپ ہو گیا ہے اور آپریشن کے دوسرے مہینے ہو گیا تھا حمل لیکن چل نہیں سکا, تو اب آپ کم از کم 6 سے 7 مہینے کا گیپ رکھیں. یہ نہ ہو کہ دوبارہ حمل ہو اور سپرم ڈی این اے اتنا اچھا نہ ہوا ہو, پھر پرابلم بن جائے. سو یہ ایک سینیریو تھا. یہ چیز یہ ثابت کرتی ہے کہ ڈی این اے کا بالکل ہیلدی ہونا, صحت مند ہونا بچے کی اینڈ تک نشو و نما کے لیے کتنا ضروری ہے. سو اس میں ایک بہت اہم وجہ اور بھی میں نے آپ کو, جو سب سے امپورٹنٹ اس کا کیچ پوائنٹ ہے, وہ اس ویڈیو میں جو آپ ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ جراثیم مرد کے یعنی مرد کا سیمن ٹیسٹ یعنی اس کا سیمن انالیسس بالکل نارمل ہو اور اس کا ڈی این اے ٹوٹا ہو, کیونکہ یہ جراثیم کو خراب کرنے کا سب سے پہلا ابتدائی مرحلہ ہے. یہ مرحلہ بھی ہے, یہ اس کی اثر بھی ہے اور یہ اس کی وجہ بھی ہے. سو سیمن انالیسس تو بعض دفعہ نارمل لگتا ہے, لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کا ڈی این اے بھی ٹھیک ہو, کیونکہ عام سیمن انالیسس کے ٹیسٹ کے اندر ڈی این اے فریگمنٹیشن کی رپورٹ نہیں کرتے. یہ تقریباً 30-40,000 کا یعنی $100 پلس کا ایک ٹیسٹ ہے جو کہ بہت صرف سفسٹیکیٹڈ لیبارٹری سے ہوتا ہے, اور یہ تبھی کرانا ضروری ہے جب ڈاکٹر آپ کو ایڈوائز کرے. کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں جس میں کرانا ضروری ہے, ہر ایک سیمن کے ساتھ اس کا کروانا ضروری نہیں ہے. سو یہ ڈی این اے فریگمنٹیشن, ڈی این اے کا ٹوٹا ہونا, یہ بانجھ پن میں جو مردانہ شرکت ہے اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے. یعنی وہ مردانہ وجوہات جو سب فرٹیلیٹی کا یعنی بانجھ پن کا باعث بنتی ہیں, اس کے اندر ڈی این اے فریگمنٹیشن بھی شامل, بلکہ اس کا سگنیفیکنٹ کنٹریبیوشن ہے. سو اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں 1-2 لائنوں کے اندر کہ اس کا علاج کیسے کرتے ہیں. ڈاکٹر کی ایڈوائس پہ کچھ خاص کنڈیشنز میں آپ نے سپرم ڈی این اے فریگمنٹیشن کا ٹیسٹ کرانا ہوتا ہے. سب سے پہلے ڈاکٹر جو ہے وہ سپرم ڈی این اے فریگمنٹیشن کے لیے دوائی تجویز نہیں کرتا. پہلے وہ وجہ تلاش کرتے ہیں کہ کون سی ایسی وجہ ہے جس کی وجہ سے اس کا ڈی این اے فریگمنٹڈ ہے یعنی ڈی این اے ٹوٹا ہوا. آپ نے صرف اس ٹوٹے ہوئے ڈی این اے کی ریزن کا علاج کرنا ہے, ڈی این اے خود بخود ریپیئر ہو جائے گا. سو سب سے پہلے تشخیص کہ یہ ڈی این اے کیوں ٹوٹا ہے, تب اس کا علاج. اب یہ چونکہ ایک بڑا انٹرسٹنگ دلچسپ موضوع ہے, تو اس ڈی این اے فریگمنٹیشن کے لیے میں چند اور ویڈیوز آپ کی خدمت میں پیش کروں گا تاکہ آپ کو اس کو سمجھنے میں کافی آسانی ہو جائے. آپ لوگوں کا اس ویڈیو کو دیکھنے کا بہت شکریہ. والسلام.